نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے، کل ہم نے ایک عنوان جس کی ضرورت کو محسوس کیا، اس کی ابتدا فرمائی اور ہم نے جانا کہ جہاں ظاہر پر لوگ کام کر رہے ہیں، جہاں اپنے چہرے، اپنے جسم، اپنے لباس پر لوگ کام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کام کی ضرورت اصلاح خلق اور اصلاح نفس پر ہے کہ لوگ جہاں اپنے چہرے کی اصلاح پر محنت کرتے ہیں، اپنے لباس کی اصلاح پر محنت کرتے ہیں، سب سے زیادہ کوئی چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے دل کی اصلاح ہے. اور ہم نے اس بات کو بھی جان لیا تھا کہ اللہ کے پاس جو چیز سب سے زیادہ معتبر ہے وہ بندے کا دل ہے، کہ بندے کا دل کتنا صاف ہے، بندے کا دل کتنا عمدہ ہے، بندہ کتنی اچھائی اور سچائی کو اپنے دل میں رکھتا ہے. اس بات کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ ان چہروں کو نہیں دیکھتا جن کا دل کالا ہے، اللہ ان دلوں کو پسند کرتا ہے جو روشن ہوتے ہیں. بظاہر اگر چہرے کالے ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. برادران عزیز، ہم نے اس بات کو جانا کہ اصلاح قلب اور اصلاح نفس کے لیے سب سے اہم چیز کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مرض کو پہچانیں کہ خرابی ہے کیا، اور پھر اس کی اصلاح کے لیے ہم کوشش کریں. برادران عزیز، اب جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہمارے خلوق کو اصلاح کی ضرورت ہے، تو اس حصے کو کہتے ہیں معائنہ، کہ ہم نے اپنے دل کا جائزہ کیا، اپنے حالات کو غور کیا اور اس بات کی طرف توجہ دی کہ ہمارے اپنے دل کو، ہمارے اپنے حال کو درستگی کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس کا معائنہ کیا. تو اصلاح نفس میں چند اہم سٹیجز اور قدم بتائے گئے. تو پہلا قدم جو بتایا گیا کہ اگر آپ اپنے نفس کی، اپنے قلب کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس کا معائنہ کیجیے کہ آپ کا دل، آپ کا نفس چاہتا کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کا رجحان کیا ہے. تو یہ معائنہ ضروری ہے کہ وہ اس کی رجحان، اس کی طلب، اس کی مرضی اور کس طرف اس کا جھکاؤ ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. برادران عزیز، جب تک ہم اس بات کو نہیں جانیں گے کہ ہمارا قلب، ہمارا دل کس طرف رجحان رکھتا ہے، اس کا میدان کس طرف ہے، اس کا جھکاؤ کس طرف ہے، تو پھر ہم اس کا علاج کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. برادران عزیز، ہوتا یہ ہے کہ ہر قلب، ہر نفس مختلف ہوتا ہے. ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کی فکر، ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے. اسی طرح، اسی فطرت
اور اسی خواہش کے لحاظ سے اس کا میلان و جھکاؤ بھی ہوتا ہے۔ برادران عزیز، کچھ لوگ مالی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ لوگ زبان اور اس کی تیزی کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی کے افکار ایسے ہوتے ہیں کہ جو انہیں خرابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا چیز جو ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمارا نفس، ہمارا دل، اس کا سوچنے کا، اس کی پسند ناپسند، اس کا معائنہ ہو، اس کی جانچ ہو۔ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے تو اس کو جانچا جاتا ہے۔ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے آپ کا معائنہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پیش کرتے ہیں کہ بھائی میرے حالات یہ ہیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے جاؤ میں آپ کا معائنہ کرتا ہوں، آپ پہلے سانس لیجیے، تھوڑا ادھر کو دیکھیے، تھوڑا ادھر کو دیکھیے، مجھے اپنی زبان دکھائیے، اپنے کان دکھائیے، اپنی آنکھ دکھائیے، اور وہ آپ کا تجزیہ اور معائنہ کرتا ہے۔ معائنہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ مرض کو پہچان سکے۔ تو خرابی اور مرض کو پہچاننے کے لیے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کا معائنہ کریں جس کی آپ اصلاح چاہتے ہیں۔ اگر اصلاح جسم کی چاہتے ہیں تو جسم کا معائنہ ہوگا، اصلاح گھر کی چاہتے ہیں، چھت کی چاہتے ہیں تو چھت کا معائنہ ہوگا، اصلاح گاڑی کی چاہتے ہیں تو گاڑی کا معائنہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اصلاح اپنے خلق کی چاہتے ہیں، اصلاح اپنے نفس کی چاہتے ہیں تو پھر اپنے نفس کا، اپنے خلق کا معائنہ کرنا ہوگا۔ برادران عزیز، جب آپ معائنہ کر لیں تو اس معائنے پر آپ کو دوسرا قدم یہ کرنا ہوگا، مراقبہ۔ دوسرا قدم ہے مراقبہ، یعنی اس معائنے کے اندر غور و فکر کرنا، اپنی توجہ، اپنی گہری نظر کو، اپنی دقت کو، اپنی دقیق نظر کو اس کے اندر ڈالنا اور غور و فکر کرنا کہ میں نے جو معائنہ کیا اس کا تجزیہ کیا حاصل ہو رہا ہے، اس کا جو فائنل رزلٹ ہے مجھے کیا مل رہا ہے۔ جب میں نے اپنے نفس کو ٹٹولا، اپنے خلق کو ٹٹولا اور میں نے اس کا معائنہ کیا تو میں نے پایا کیا کہ اس کے اندر خرابی کیا ہے، اس کے اندر کہاں پر خرابی موجود ہو رہی ہے، کون سی ایسی خواہش ہے جو مجھے خرابی کی طرف لے جا رہی ہے، کون سی ایسی تمنا ہے جو مجھے گناہ کے راستے کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو ان خواہشات، ان تمناؤں اور ان آرزوؤں کا آپ کو معائنہ کر کر مراقبہ کرنا ہوگا۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ مراقبہ کرنا، یعنی غور و فکر کرنا اور ایک تجزیے پر اور ایک رزلٹ پر پہنچنا کہ معاملہ ہے کیا۔ تیسری چیز بتائی گئی کہ جب آپ معائنہ کر لیے، اس کے بعد مراقبہ کر لیا، تو تیسری چیز بتائی گئی کہ آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ محاسبے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا حساب رکھنا۔ برادران عزیز، محاسبے کا تعلق آپ کے ہر ایک عمل سے ہوگا، ہر ایک کام سے ہوگا کہ آپ صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں، آپ کو اس کا حساب کرنا ہوگا۔ صبح آپ نے کی تو صبح کیسے ہوئی، اس کے بعد آپ نے دن بھر میں کیا کام کیے۔ برادران عزیز، ایک تاجر ہوتا ہے، وہ اس محاسبے کو سمجھ سکتا ہے۔ تجارت پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، نوکری پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو کمپنیز پہ کام کرتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ورک ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، جو صبح سے شام کی محنت ہوتی ہے، رات میں اس کا وہ ایک حساب رکھتے ہیں کہ میں نے کتنا لگایا ہے اور کتنا کمایا ہے۔ یہ جو آپ دنیاوی محاسبہ کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ اہم
اپنے نفس اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے. دنیاوی معاملات کے اندر ہم بڑے غور و فکر کے ساتھ محاسبہ کرتے ہیں. ایئرلی ایک حساب ہوتا ہے، کوارٹرلی حساب ہوتا ہے، منتھلی حساب ہوتا ہے، ویکلی حساب ہوتا ہے، ڈیلی حساب ہوتا ہے. اور آپ کس لحاظ سے اپنے حساب کی تقسیم کرتے ہیں اور اپنے پروفٹ اور اپنے لاس کو آپ وہاں پر جانچتے ہیں کہ میں نے روز کتنا کمایا، ویکلی کیا حساب ہوا، منتھلی کیا حساب ہوا، کوارٹرلی کیا حساب ہوا، ہاف ایئرلی کیا حساب ہوا. اس کے بعد میں سال بھر کی جو بیلنس شیٹ نکال رہا ہوں فائنینشیل ایئر میں میرا کیا حساب ہوا. آپ اس کا تو حساب کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس طرف توجہ کی ہے کہ میرے ایک سال جو گزر گیا اس میں میرے اعمال کا حساب کیا ہوا، میرے اعمال کا حساب کیا ہوا، میری نیکیوں کا کیا حساب ہے، میری بدیوں کا کیا حساب ہے، میرے گناہوں کا کیا حساب ہے. اور ان نیکیوں اور ان گناہوں کا جو بیلنس شیٹ ہے وہ کیا ٹیلی ہو رہا ہے، یا پھر میرا بیلنس شیٹ پروفٹ میں ہے یا لاس میں ہے. مجھے گراس پروفٹ مل رہا ہے، گراس لاس مل رہا ہے، نیٹ پروفٹ کتنا ہے، نیٹ لاس کتنا ہے. ہم نے دنیا داری میں تو بڑی کوششیں کی ہے، بڑی محنت کی ہے، صبح شام لگا دی ہے، محنتوں کے ساتھ یارا حساب رکھا. لیکن کیا ہم نے اپنے اعمال کا حساب رکھا؟ کیونکہ جب آپ حشر کے میدان میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے آپ کو بلایا جائے گا، تو آپ کے دنیا داری کا حساب نہ ہوگا، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا. اور وہاں پر ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ فرماتا ہے کہ مثقال ذرۃ، اتنا چھوٹا ذرہ اگر وہاں بھلائی کا ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور اگر وہاں پر خرابی کا ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا. تو حشر کے حساب سے پہلے کہ ہم نے اپنا دنیا میں حساب دیا، اپنا محاسبہ کیا. برادران عزیز، حضرت محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سابقہ جو لوگ گزرے ہیں وہ اپنے اعمال کا حساب رکھتے تھے، اپنے اعمال کا حساب رکھتے تھے. اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رات میں سونے سے پہلے ایک دفتر مینٹین ہوتا تھا، ایک دفتر مینٹین ہوتا تھا کہ اس کے اندر وہ اپنے سارے اعمال کو لکھتے تھے کہ میں نے صبح کیا کیا، اچھا کیا کیا، برا کیا کیا، نیکیوں میں میں نے کیا کیا، گناہوں میں مجھ سے کیا ہوا، کون سا ایسا کام تھا جو صحیح تھا، کون سا ایسا کام تھا جو غلط تھا، کون سا ایسا کام تھا جو اللہ کی اطاعت میں تھا، کون سا ایسا کام تھا جو اللہ کی نافرمانی میں ہوا، کون سا ایسا وقت گزرا جو دنیا کی طلبی میں گزرا، کون سا ایسا وقت تھا جو اللہ کے ذکر میں گزرا. اس طریقے سے وہ سارا حساب کرتے تھے. اور حساب کرنے کے بعد جب ان کے سامنے وہ جائزہ آ جاتا، رزلٹ سامنے آ جاتا کہ اتنے گناہ مجھ سے ہوئے، اتنی غلطیاں مجھ سے ہوئی، اتنا وقت میں نے اللہ کی یاد سے غافل رہ کر دنیا میں برباد کر دیا، یہ وقت میرا خراب ہوا، یہ سارے کام ہے جو میں نے غلط کیے. تو فوراً بستر پر جانے سے پہلے مصلی پر جاتے. حضرت ابن عربی فرماتے کہ وہ مصلی پر جاتے اور جو کام ان سے غلط ہوئے اس کی مغفرت طلب کرتے، اللہ کے سامنے گر گڑاتے، اللہ کے سامنے روتے، اللہ کو مناتے اور اللہ سے عرض کرتے پروردگار یہ کام مجھ سے غلط ہوئے ہیں تو ارحم الراحمین ہے، مجھے معاف فرما دے. برادران عزیز، جو حساب وہیں پر ختم کر کر بستر پر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے مغفرت طلب کر کر بستر پر جاتے ہیں، غفلت میں بستر پر نہیں جاتے. سونے سے پہلے حساب ہوتا، اللہ کے سامنے پیش ہوتے، اللہ کو مناتے، اس کے بعد پھر سننے کی تیاری ہوتی. ہمارا عالم کیا ہے، ہمارا عالم کیا ہے؟ کیا ہم نے ایسا کچھ کبھی کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیا جائے؟ برادران عزیز، اب اس سے آگے حضرت ابن عربی فرماتے ہیں
آج کل کے معاملات تو یہ ہے، اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ آج کل ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اعمال کے حساب کے ساتھ خیالات کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمل کا حساب تو ہونا ہی ہے کہ وہ نیک لوگ تھے، ان سے گناہ نادانستہ ہوتا، ان سے گناہ ناچاہتے ہوئے ہو جاتا، ان سے گناہ کبھی لغزش و خطا کے طور پر ہوتا، لیکن ہمارا معاملہ اب اور خرابی کی طرف چلا گیا ہے۔ ہم صرف اعمال کے جائزے پر یہاں پر اتفاق نہیں کر سکتے، ہمیں اب آگے بڑھنا ہوگا۔ اب ہم خیالات کو بھی غور کریں گے کہ ہم نے جب صبح کی تو کس خیال کے ساتھ صبح کی، اور یہاں عمل تو چلتا رہا، عمل کے ساتھ خیال کس طرف گیا، کتنے اچھے خیالات رہے اور کتنے برے خیالات رہے۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس طور پر حساب ہونا چاہیے۔ برادران عزیز، اگر ہم دفتر بنائیں نا تو معاملہ یہ ہوگا کہ آج ہمارے نمازوں کے اندر بھی ہمارے خیالات کی حفاظت نہیں، ہمارے عبادات میں، ہمارے اذکار میں، ہم جب مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہمارے خیالات پر ہمیں قابو نہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر بھی دنیا کا خیال کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر بھی وہاں جہاں کاروبار ہے اس کا خیال ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو ہمارے خیالات کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ یہ بظاہر عمل تو یہ چل رہا ہے، خیال کیا چل رہا ہے؟ بظاہر نماز میں نظر آ رہے ہیں، توجہ کس طرف جا رہے ہیں؟ برادران عزیز، تو حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعمال کا بھی حساب رکھو اور اپنے خیالات کا بھی حساب رکھو۔ برادران عزیز، تو یہ محاسبہ ہے، اپنے اعمال کا حساب لینا۔ ہم نے محاسبے کا وہ واقعہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ آپ کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب آپ بستر پر لیٹتے تو اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چابک رکھتے، اپنے پیر پر مار کے پوچھتے، بتا عمر، کیا تم سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی لغزش تو نہیں ہوئی، کوئی خلاف حکم کام تو نہیں ہوا؟ برادران عزیز، آج ہمارے اندر اتنی خرابیاں، اتنے گناہ ہیں کہ ہم اگر حساب لگانے بیٹھے تو شاید یاد نہ ہو کہ کتنے گناہ ہم سے ہوئے۔ ہمارے پاس اگر ہم حساب لگائیں گے، محاسبے کا فائدہ یہی ہوگا کہ جب ہم حساب لگائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی خرابیوں میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے، کتنی گندگیاں ہمارے اندر پل رہی ہے، ہمیں اندازہ نہیں۔ دل کے اندر کس کے لیے ہم نے کیا خیال رکھا ہے، ہمیں اندازہ نہیں۔ جب آپ حساب کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا، ہم حساب کریں گے ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی غلطیاں پال رکھی ہے، کتنی خرابیاں پال رکھی ہے، کیسے خراب افکار ہم نے دل میں پال رکھے ہیں، کس کے لیے کتنے گناہوں کے افکار ہمارے اندر ہے، کس کے لیے حسد ہے، کس کے لیے کینہ ہے، کس کی غیبت ہم نے کی، کس کی چغلی ہم نے کی، کس کے لیے برا جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوگی۔ یہاں ہم وطار ہیں، ہم غفلت میں ہیں، اور یہ غفلت اگر دور نہ ہوگی تو رب کا حساب بھاری پڑ جائے گا۔ یہاں اگر حساب ہوگا، یہاں اگر ہم اس راستے پر آگے بڑھیں گے کہ خود کا حساب لینے والے بنے، تو پھر ہم صحیح راہ پر آنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مرض معلوم ہوگا تو پھر علاج بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد جو پڑاؤ ہے، محاسبے کے بعد جو پڑاؤ ہے وہ ہے مواخذہ، کہ جب آپ کا حساب لگ گیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ خرابیاں مجھ میں ہیں، یہ گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، یہ غیبت کا مزاج میرے اندر پیدا ہو گیا ہے، یہ حسد کا مزاج ہمارے اندر آ گیا ہے، یہ چغلی کا مزاج ہمارے اندر آ گیا ہے، ہمارا ماحول، ہمارا
ہماری جو محفلیں ہیں اس کے اندر یہ خرابیاں موجود ہو گئی ہیں، اس کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم مواخذہ کریں۔ مواخذہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پر اب جو نفس آپ گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، اب آپ کو اس پر بوجھ ڈالنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب بستر پر نہیں، اب مصلی پہ جانا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم اتنی غلطیاں کیے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے حکم کی اتنی نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہے، اور افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہماری صبح ہوتی ہی گناہ کے ساتھ ہے کہ ہماری فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ جو ہم پر فرض ہے وہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، اور اب وہ عادت بن چکی ہے۔ فجر کی نماز چھوٹنا ہم میں سے اکثر کی عادت بن چکی ہے، کبھی بھی چھوٹ جاتی ہے، کسی وجہ سے بھی چھوٹ جاتی ہے، اور ہم اس کا خیال تک نہیں رکھ رہے ہیں۔ جب ہم اس کا حساب رکھیں گے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری دن کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی ہے۔ برادران عزیز، جب حساب ہوگا، جب محاسبہ ہوگا، اور اس محاسبے کے بعد اگر ہم مواخذہ کریں گے اور اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی تھی پھر نہیں ہوگی، کہ اپنے نفس پر اس بات کی شرط لگا دینا کہ اب تو گناہ نہیں کرے گا، اب تو خرابی کی طرف نہیں جائے گا۔ کیونکہ امام بوصیری فرماتے ہیں نفس کی کیفیت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں النفس كالطفل ان تحمله شب على حب الرضا وان تفتنه ينفتك۔ کہ نفس جو ہوتا ہے ایک چھوٹے شیرخوار بچے کی طرح ہوتا ہے کہ اگر شیرخوار بچے سے دودھ نہیں چھڑایا جائے گا تو خود سے دودھ نہیں چھوڑتا، اس سے دودھ چھڑاؤ گے تو دودھ چھوڑے گا۔ اسی طرح نفس کا معاملہ ہے کہ آپ اگر یہ خیال کرتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں آگے چل کر چھوڑ دے گا، گناہ اب ہو رہا ہے، کل نہیں ہوگا، کل نہیں ہوگا، کل نہیں ہوگا، تو وہ کل آنے والا نہیں ہے۔ نفس کا مزاج ہی یہ ہے کہ اس کے لگام ڈال کر کھینچنا پڑتا ہے۔ یہ سرکش گھوڑا ہے کہ جب تک آپ اس پر لگام ڈال کر کھینچیں گے نہیں، وہ رکنے والا نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کہتا ہے کہ نفس کے مزاج میں یہ بات ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہی ہے، برائی کا حکم دیتا ہی ہے۔ اب آپ کو اسے کہنا ہے نہیں، آپ کو کہنا ہے نہیں۔ اور محاسبے کا طریقہ یا اس کے بعد مواخذے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو جو گناہ ہوتے ہیں نا، اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بھی چند سٹیپس ہیں جو آدمی غور نہیں کرتا، اگر غور کر لے تو گناہ سے بچ جائے گا۔ پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خیال آتا ہے، پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے گناہ کا وہ یہ کہ خیال آتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ وہ خیال کو اگر وہیں پر ختم کر دیا جائے تو آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اگر اس خیال پر مکرر غور کیا جائے، اس خیال کو پھر ایک مرتبہ سوچا جائے، پھر ایک مرتبہ سوچا جائے تو وہ تصور بن جاتا ہے۔ خیال جا کر اب تصور بن جاتا ہے کہ بس جو خیال آیا تھا چلا گیا، ایسا نہیں، اب ایک سوچ بن جاتی ہے۔ آدمی اس طرف باضابطہ سوچنے لگتا ہے، اس گناہ کا خیال مضبوط سے مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اب جب دوسرا اسٹیپ وہاں پر بھی اگر آپ نے اس خیال کو تصور کرنے سے نہ روکا اور اس پر زیادہ نہ سوچتے رہے تو فکر آپ کی قائم نہ ہوئی، اور اگر فکر قائم ہوئی تو آپ نے اس فکر کو رد نہیں کیا تو وہ فکر جا کر، وہ تصور جا کر ارادہ بن جاتا ہے۔ اب ارادہ ہوتا ہے گناہ کا، یہ گناہ ہے۔ پہلے خیال آیا، خیال مضبوط ہوا، تصور و فکر بنی،
تصور فکر مضبوط ہوئی تو ارادہ ہوا گناہ کرنے کا. اب اس ارادے کے مضبوط ہونے تک اگر آپ نے نہیں روکا، اس ارادے کو توڑا نہیں، تو پھر اس ارادے کے بعد ہوتا ہے صدور، یعنی عمل. برادران عزیز، تو کسی بھی گناہ کے ہونے کے یہ 4 سٹیپس ہیں، اور اگر ہم ان پہلے 3 سٹیپس میں گناہ کو روک لیتے ہیں کہ خیال آیا، تصور بنا، ارادہ بنا، تو اللہ کا فضل و کرم دیکھیے. حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے. حضور پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں، جب بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو خیال آیا گناہ کا، فکر بنی گناہ کی، ارادہ کیا گناہ کا، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس کے نام اعمال میں ابھی گناہ نہیں لکھنا، ابھی گناہ نہیں لکھنا، کیونکہ اس نے ارادہ تو کیا ہے لیکن عمل نہیں کیا. ابھی گناہ سرزد نہیں ہوا، خیال مضبوط ہو گیا، فکر پختہ ہو گئی، ارادے کی شکل لے لی ہے، لیکن ابھی گناہ نہیں ہوا. ابھی اپنے قلم کو روکے رکھنا. اور اگر یہاں پر اپنے گناہ سے رک جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ نیکی لکھ دو، نیکی لکھ دو، کیونکہ اس کے دل میں گناہ کا خیال آیا تھا، اس نے ارادہ کر لیا تھا، لیکن میری خاطر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اس ارادے کو ترک کر دیا، تو اس ترک کرنے پر اس کے لیے نیکی لکھ دینا. اور خدا نہ خواستہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک لکھنا. اگر ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی گناہ لکھنا، برخلاف اس کے اگر بندہ اس ارادے گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے تو گناہ کا ارادہ چھوڑنے کا بھی ثواب ملتا ہے، نیکی کرنے پر اللہ فرماتا ہے اس کی نیت کے لحاظ سے 7 سے لے کر 700 گناہ تک لکھ دینا. اللہ عزیز، یہ اللہ کا کرم ہے. اور اگر گناہ ہو جائے اس کے بعد بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اس کا گناہ مٹ دو. برادران عزیز، تو اگر ہم اور کریں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر خیال آیا، فکر مضبوط ہوئی اور ارادہ بھی کر لیا، وہاں تک بھی رک جاؤ، اللہ کی رحمت تمہیں معاف کر دے گی، رحمت معاف بھی کر دے گی اور تمہارے لیے نیکی بھی لکھ دے گی. اور لیکن اگر عمل کر دیا تو پھر گناہ کا. برادران عزیز، یہاں آپ کو یہ 4 سٹیپس کو سوچنا ہوگا. یہ 4 جو مرحلے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، اگر آپ ان مراحل پر غور کرتے چلے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے چلے، اپنے نفس کو خیال کرتے چلے، تو پھر آپ کو خیال ہو جائے گا ہاں یہاں پر یہ میرے فکر آئی، خیال آیا، اسے دور کر دو، وہیں پر گناہ سے بچ جائیں گے. جہاں آپ کو خیال آئے وہیں پر استغفار پڑھیے، وہیں پر کیجیے استغفر اللہ، آپ صحیح راستے پر آ جائیں. ارادے تک آپ کو موقع ہے، ارادہ ہو گیا ہے، قدم آپ نے بڑھا دیے، آپ کو پھر وہ خیال آیا کہ رب دیکھ رہا ہے میں کس راستے پہ جا رہا ہوں، میرا اللہ نے مجھے کیا کہا اور میں کس راستے پہ جا رہا ہوں. اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، فوراً رک جائیے، آپ گناہ سے بچ جائیں گے. برادران عزیز، اس کے لیے محاسبہ ضروری ہے. اگر ہم محاسبہ کرنے والے بنے، اپنے اعمال کا حساب رکھنے والے بنے، تو پھر یہ مراحل ہمارے سامنے کھل کر آئیں گے. ورنہ تو پھر گناہ اتنے آسان ہو گئے ہیں آج ہماری دنیا میں، آج ہمارے معاشرے میں، کہ وہاں تمیز ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز گناہ ہے، کون سی چیز صحیح ہے. یہ محاسبہ آپ کو تمیز پیدا کرے گا. وہ مراحل آپ کے سامنے آیا ہو کر آئیں گے کہ یہاں غلطی ہے، یہ خراب خیال ہے، اسے دور کر دو، یہ خراب فکر ہے، اسے دور کر دو، یہ خراب چیز کا ارادہ کر رہا ہوں، اسے دور کر دو.
برادران عزیز، یہاں ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اس کا صحیح اندازہ رکھیں کہ کون سی فکر، کون سا خیال، کون سا ارادہ غلط ہے۔ برادران عزیز، تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ محاسبہ ضروری ہے۔ جب آپ اپنے اعمال کا حساب کر لیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، توبہ کرو۔ توبہ کرنی چاہیے، ہر رات حساب کریں، توبہ کریں، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد مواخذہ جو ہے وہ کیسے ہو؟ مواخذہ جو ہے یہی طریقہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ نفس نے غلطی کی ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں غلط راستے پر چل پڑا ہوں، آج دن بھر میں نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ جب ہم نے حساب لگا لیا تو ان کے لحاظ سے جہاں استغفار کی ضرورت ہے استغفار کیجیے، جہاں پر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے گڑ گڑائیے، اللہ کو منائیے اور اللہ سے یہ وعدہ کیجیے پروردگار آپ مجھے معاف فرمائیے، آپ ارحم الراحمین ہیں اور میں آپ کا بندہ یہ وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ برادران عزیز، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اسی سے ہمارے احوال کی اصلاح ہوگی۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قلوب، ہمارے نفس، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، اس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز، اپنے نفس پر بوجھ ڈالنے۔ نفس پر بوجھ عبادت سے پڑتا ہے، نفس پر بوجھ ریاضت سے پڑتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مجاہدہ۔ یہ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، جب آپ مواخذہ کر لیں اور نفس کو تھام پکڑ لیں کہ ہاں یہ غلطی تیری ہے، پکڑ لیا ہوں، تو اس پر پھر مجاہدہ ہو، نفس کو کوشش میں لگا دیجیے۔ حدیث پاک نفس پر قابو کے لیے ہمارے سامنے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے کہ جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، نفس کی خواہش ہے کہ نکاح کریں لیکن استطاعت نہیں، کیا ہم اپنی جو صلاحیت ہے نکاح کی اس کو ختم کر دیں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، وہ بھی غلط ہے، گناہ کے راستے پہ جانا وہ بھی غلط ہے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو پانا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ نفس پر قابو پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، میری اپنی خواہشات مجھے گناہوں کی طرف لے جا رہی ہیں، میرے اپنے خیالات مجھے گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں، تو آپ کے نفس کی اصلاح کی بنیاد آپ روزے پر رکھ سکتے ہیں کہ روزہ رکھیں۔ دوسری چیز جو بتائی گئی کہ ایک طرف آپ نفس پر تھوڑی مشقت کیجیے، روزہ رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، ذکر و اذکار میں اس کو آپ منہمک کیجیے، ساتھ ہی ساتھ اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ نفس کی اصلاح کے لیے بہت اہم چیز اچھی صحبت ہے۔ آج آپ جب صحبت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ صحبت کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن نادانستہ طور پر ہر ایک بندہ کسی نہ کسی کا ساتھ، کسی نہ کسی کی معیت حاصل کیا ہوا۔ وہاں آپ کو جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہماری صبح شام کن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور جن محفلوں میں ہم بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، جن کو ہم سن رہے ہیں، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو افکار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ کیسے؟ وہ محفل جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ صحیح صحبت نہیں۔ وہ محفل جہاں اچھائی کا ذکر نہ ہو، نیکی کا ذکر نہ ہو،
عبادات کا ذکر نہ ہو، ذکر و اذکار کا ذکر نہ ہو، وہ صحیح محفل نہیں۔ جو محفل دنیا داری کی طرف بات لے جاتی ہے، جو محفل غیبتوں کا اڈا بنی ہوئی ہے، جو محفل لوگوں کی برائیوں کے لیے آپ کو آمادہ کر رہی ہے، ویسی محفلوں میں بیٹھنا یہ گناہ کی طرف جانا ہے۔ تو اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں ایسی محفل میں ہوں جہاں صرف دنیا داری کی بات ہوتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہوتی ہے، مال و متاع جمع کرنے کی، مال و متاع کیسے بچائے اس کی بات ہوتی ہے، لوگوں کی غیبتوں کی، لوگوں کی چغلیوں کی اور لوگوں کے عیبوں کی بات ہوتی ہے، تو ایسے محفلوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور آج یہاں عرض کر دوں کہ محفل آج کئی روپ میں ہو گئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھیں۔ یہ جو ہم فون میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی کئی معیت و صحبت کا ہی درجہ ہے۔ کس کو سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں وقت گزار رہے ہیں، وہاں کو ہم کو غور کرنا ہے۔ اسکرین ٹائم آج کل ایک آپشن آ گیا ہے، وہ آپ کا محاسبے کا ایک حصہ ہے۔ حساب لگائیے کہ آپ نے فون پر کتنا وقت گزارا ہے۔ اسکرین ٹائم آپ کو بتائے گا 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، کہ آپ نے دن بھر میں کتنا فون دیکھا۔ وہ فون آپ کو حساب کر بتائے گا کہ آپ نے کتنا فون دیکھا ہے، کتنا وقت آپ نے فون میں لگایا ہے۔ وہ بھی ایک صحبت و معیت کا حصہ ہے۔ وہاں دیکھیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، دنیا ہے کہ دین ہے، اچھا ہے کہ برا ہے۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہے نفس کے احوال پر۔ اچھی صحبتیں اچھے احوال کی طرف لے جائیں گی، اچھے اعمال کی طرف لے جائیں گی، اچھے افکار کی طرف لے جائیں گی، اچھے ارادوں کی طرف لے جائیں گی۔ اور اگر بری صحبتیں ہوں گی تو لا محالہ فطرت اور خلقت کا یہ تقاضا ہوگا، اس کا اثر ضرور حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر آپ برائی کی طرف چل پڑیں گے، گناہ کی طرف چل پڑیں گے۔ یا تو پھر اتنا تو ہوگا کہ آپ دنیا داری میں اتنے منہمک ہو جائیں گے کہ آپ نیکی سے دور ہو جائیں گے۔ میرا جناب عزیز، تو یہ جہاں ہم یہ جو سٹیپس آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نفس کا مراقبہ بھی کریں، محاسبہ بھی کریں، مواخذہ بھی کریں، مجاہدہ بھی کریں، وہیں پر اس کے لیے بہت معاون چیز جو ہے وہ اچھی صحبت ہے۔ آپ کو ہم کو غور کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس انداز میں کبھی خیال رکھا ہے اپنے اعمال؟ دنیا داری کو تو بڑا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن آخرت کا کیا خیال رکھا؟ آخرت کے حساب کا کیا خیال رکھا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے، اس بات کو غور کرنا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ صبح شام میں اللہ کی مرضی کے مطابق کتنے کام کیے اور اپنی مرضی کے مطابق کتنے کام کیے۔ یہ محاسبہ بنیادی طور پر آپ کو دیکھنا ہے۔ تو بنیادی حساب ہوگا وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر کتنا وقت چلا ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات، اپنی مرضی، اپنی ضرورت، اس کے لیے ہم نے کتنا وقت گزارا ہے، اس پر ہمیں حساب رکھنا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اگر ان کی ہم کوشش کریں تو پھر نفس کی اصلاح ہوگی، نفس کی اصلاح ہوگی، دل صاف ہوگا، دل پاک ہوگا، اور دل کی پاکی کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تمام چیزوں سے دل کو صاف کرنا ہوگا، تخلیہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کا تخلیہ جو ہوگا وہ ذکر سے ہوگا، وہ تقوی سے ہوگا، وہ زہد سے ہوگا، وہ اخلاص سے ہوگا۔ جہاں آپ کے مزاج میں تقوی پیدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، کوئی حال میں، کسی وجہ سے، کسی سچویشن میں کیوں نہ پڑ جاؤں، میں اللہ کے حکم کے خلاف، رسول پاک کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ تقویٰ ہے۔ زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو۔ دنیا ہے ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے، دنیا ہے تاکہ میں طاقت حاصل کروں اور رب کی عبادت میں مصروف رہوں، اس کی وجہ سے دنیا ہے۔ دنیا محبت کی چیز نہیں ہے۔ الدنیا جیفہ، حضور پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ ایک سڑا ہوا گوشت کا گوٹھڑا ہے۔ جیسے آپ
گوشت سڑ جانے پر اس کی بدبو سے کیسے نفرت ہوتی ہے، دنیا سے ویسے ہی نفرت ہونا، محبت نہیں، اخلاص ہونا۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی عمل کرے، کوئی کام کرے تو اس کے اندر للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اس کا مقصد اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، لوگوں کی طرف اس کی توجہ نہ ہو۔ تو دل کو گناہوں سے صاف کرنا اور دل کو تقویٰ، زہد اور اخلاص سے مزین کرنا، جب یہ ہوگا تو پھر یقیناً وہ قلوب معدن التقویٰ بنے گے۔ اللہ فرماتا ہے صالحین کے جو قلوب ہوتے ہیں وہ تقوی کی خان ہوتی ہے، جہاں سے لوگوں کو تقویٰ ملتا ہے۔ وہ معرفت کا دل سرچشمہ بنے گے، جہاں سے لوگوں کو عرفان حاصل ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم محنت کریں گے۔ محنت نہیں ہو رہی ہے، کوشش نہیں ہو رہی ہے اس راستے پر۔ اس راستے پر رکھنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، جہاں لوگوں کو چاہیے کہ میں صالحین میں شمار ہو جائے، صدیقین میں شمار ہو جائے، اللہ کے ولیوں میں شمار ہو جائے، بڑے بڑے درجات مجھے مل جائے، وہ جنت کی نعمتیں جو میں سن رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، ان نعمتوں کا میں حقدار بن جاؤں، اللہ کا رحم، اللہ کا رحم مجھے حاصل ہو جائے، جنت کے بڑے بڑے درجات مجھے حاصل ہو جائے، جنت میں میرے لیے باغات لگا دیے جائیں، میرے محلات تیار ہو جائے۔ اس ساری خواہشوں کے دار و مدار آپ کی اس دنیا میں زندگی کیسے گزر رہی ہے اس پر ہے، کس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس پر ہے۔ اگر دنیا میں عیش و عشرت چاہیں گے تو آخرت کی نعمتوں کا آپ خیال نہ کیجیے۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، دونوں ایک ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو دنیا کو چھوڑنا ہوگا، دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑنا ہوگا، دنیا کی خرابیوں سے، دنیا کے گناہوں سے، دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یقیناً جب اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنے والے بنیں گے تو یقیناً پھر آپ جنت کے مستحق بھی ہوں گے، جنت کے حقدار بھی ہوں گے، جنت کے درجات میں آپ کو بلندی حاصل ہوگی۔ لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، کوشش درکار ہے، صبح شام اپنے آپ کو اللہ کی راہ پہ رکھنا یہ کوشش ہے۔ صبح شام اس کوشش، اس خیال کے ساتھ گزارنا کہ کوئی نافرمانی مجھ سے نہ ہو، یہ کوشش ہے۔ اللہ کے ذکر میں کثرت ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے حکم کی پابندی ہو، یہ کوشش ہو۔ اگر یہ کوشش نہیں تو پھر آپ کیسے یہ خیال کریں گے کہ مجھے بڑے بڑے درجات مل جائیں، بلند بلند مقامات مل جائیں؟ آپ کوشش کیجیے، صحیح راہ پہ چلیے، یقیناً آپ کو مقامات حاصل ہوں گے، درجات حاصل ہوں گے۔ لیکن اگر غلط راہ پر چل کر منزل مقصود کو پہنچنے کی آپ تمنا رکھتے ہیں تو یہ ممکن نہیں۔ صحیح راہ پہ چلیے، منزل ملے گی، غلط راہ پہ چلیں گے منزل حاصل نہیں ہوگی۔ برادران عزیز، تو واضح دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کوشش ہمیں کرنی ہے، یقیناً اللہ کا رحم، اللہ کا کرم ہمارے لیے عام ہے۔ ہم نے جانا ہے کہ اگر گناہ ہوئے توبہ کیجیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر خیال ہے برائی کا اسے دور کر دیجیے، اللہ آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو، اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ برا خیال آیا اور خیال کو دور کر دیا، اللہ فرمائے گا کہ دے دو، اس کے لیے نیکی لکھ دو، اس نے میرے لیے خیال کو دور کیا۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کا کیا ہم کو ثبوت ملنا چاہیے؟ برادران عزیز، تو ہماری یہ ضرورت ہے، ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کا محاسبہ اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کریں، کوشش کریں تاکہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہمیں حاصل ہو جائے۔ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، انشاءاللہ تفصیلی آگے بھی اس پر گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ کو رحمت ہے۔ جب تک زندہ السلام پڑھتے موت کی ایمان پڑھتے وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے، ہمیں جو پریشان حال ہیں ہمیں پریشانیوں کو دور کرنا، ہمیں جو بیمار ہمیں شفا کاملہ عطا فرما، ہمیں جو مقبوض ہو کے خزوں کا عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچہ غلام امتی بنا دے. اہل بیت اطہار کا غلام بنا, صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا, اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا, ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ